میرے پاس طاقت ہوتی میں لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے کہتا خدا کے لیے اللہ کا واسطہ تجارت کے نام پہ اپنا پیسہ کسی کو مت دو اللہ کا. جیسے عاملوں کے پاس جانے سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے منع کرتا ہوں نا کہ مت جاؤ, مر جاؤ جن چڑیل بھوت میں, عاملوں کے پاس مت جاؤ. لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی بات لوگوں کے. پھر لوگ علماء کا حوالہ دیتے ہیں, فلاں عالم تو کہتے ہیں بھائی اس کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. فلاں عالم کو کیا پتا بیچاروں کو, قرآن و سنت کا ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا اگر وہ علم میں ہم سے زیادہ ہیں. عاملوں کا نہیں پتا ہوگا ان کو ہم سے زیادہ. اس کا تعلق مفتی ہونے سے تھوڑی ہے, اس کا تعلق تو کھوپڑی سے اور مشاہدے سے ہے. کھوپڑی صحیح کام کرے گی تو 2 منٹ میں سمجھ میں آئے گا 2 نمبر بنا رہا, الو بنا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بعض لوگ بڑی جلدی الو بنتے ہیں, بعض کو الو بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو عاملوں کے معاملے میں ہمیں الو بنانا ناممکن ہے انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے ہمیں. یہ ہمیں تو ان کے 2 ٹکے کے لوگ نہیں, ہمیں ان کا پتہ ہے. کل ایک بندہ آیا کہنے لگا میرے گھر سے نا وہ پنجے نکل رہے ہیں, پتہ نہیں خون کی چھینٹیں نکل رہی ہیں اور چوریاں بھی ہو رہی ہیں, اور کوئی چور پتہ ہی نہیں ہے کون چوری کر رہا ہے. میں نے کہا گھر کا چور ہوگا. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں سب نیک ہیں, گھر میں کوئی چور نہیں ہے, اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں, چھینٹیں بھی, اور بندر کے پنجے اور پتہ نہیں کیا کیا پنجے, جن ہیں. میں نے کہا یہ الو کا پٹھا جو چور ہے نا یہ کمبخت پنجے بھی لگا کے جا رہا ہے تاکہ تم جیسے بے وقوف انکوائری نہ کریں اور خون کی چھینٹوں کو دیکھ کے جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیں. چور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ تھوڑی ایسا کوئی اپنے لیے ثبوت چھوڑے گا. کہہ رہے نہیں کوئی خود چوری. کبھی دنیا میں ایسا ہوا انویسٹیگیشن میں کہیں چوری ہوئی ہو اور جن پہ ڈال دی گئی ہو؟ یہ تو سی آئی ڈی اور آئی ایس آئی اور جتنی خفیہ ایجنسی ہیں ان کا سارا پروگرام ہی بڑھ جائے گا. پھر تو انویسٹیگیشن میں جن چڑیل بھوت کہیں بھی نہیں لائے جاتے, ہمیشہ انکوائری کی جاتی ہے یار اس کا سبب تلاش کرو, اور پکڑا جاتا ہے اسی بیس پہ چور. مسلمان چڑیل بھوتوں پہ ڈال دیتا ہے. تو یہ پرسوں کی بات ہے, ایک بندہ آیا کہہ رہا آپ کو اپنے گھر دکھانا ہے, آپ ذرا سونگ کے بتائیں. ایسے یوں کر رہا تھا, سونگ کے بتائیں کہ کتنے چڑیل ہیں کتنے بھوت ہیں. میں نے کہا میں یہیں سے بتا رہا ہوں کوئی بھوت نہیں ہے کوئی چڑیل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کیوں گھر سے چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا پکڑ لیا. میں نے جیسے کہا نا چوریاں ہو رہی ہیں میں نے فوراً پکڑ لیا. میں نے کہا وہی کر رہا ہے یہ. پہلے اس نے بتایا نہیں تھا چور ہیں گھر میں, پہلے اس نے کہا چھینٹیں اور پنجے اور پتہ نہیں مسور کی دال اور کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو میں نے کہا کچھ نہیں ہے, پھونک آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو, گھر کے چاروں کونوں پہ پھونک مار دو, یا کسی مولوی صاحب اپنے جو نیک آدمی ہے اس سے دم کروا لو, چھیٹے ویٹے پانی پہ دم کرتے نا ایسے مارو کافی ہے. بشرطے کہ مولوی صاحب یہ کام نہ کرتے ہوں. یہ کام اگر کرتے ہیں تو پھر وہ مولانا صاحب بھی غلط آدمی ہے. کرتے نہ ہو کروا لو ان سے کوئی بھی, یعنی جا کے دم کروا لو ان سے, کوئی بھی نیک آدمی کر لے. میں نے کہا اور جو ہے نا اس سے زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو کہتا ہے نہیں چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا لو پکڑ لیا. میں نے 2 منٹ میں پکڑ لیا, سونگے بغیر پتا چل گیا کہ جن کون. میں نے کہا یہ چور ہی جن ہے. کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی آتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ رہتا بھی نہیں ہے کیا گھر میں؟ گھر کا چور ہے یہ, گھر کا. میں نے کہا یا تو خود تو چور ہے, بعض دفعہ چور خود آتا ہے پوچھنے کے لیے. یہ بھی بتا دوں آپ کو میں, چور خود انکوائری کر رہا ہوتا ہے. میرا ایک لیپ ٹاپ چوری ہوا, جس نے چوری کیا اس نے ایف آئی آر کٹوائی کہ مفتی صاحب کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے. بعد میں پتا چلا وہی چور تھا. تو بعض دفعہ نا چور انکوائری میں سب سے آگے. مجھے تو شک ہوا کہ یہ, میں نہیں کہہ رہا وہ چور ہے کہیں ناراض ہو جائے وہ, لیکن شک ہے. بعض دفعہ چور خود آ کے جا رہا ہوتا ہے, یار گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں, ایکچولی سمجھ میں نہیں آ رہا, میری بیگم کا سونا غائب ہو گیا تو, اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں, عاملوں کو لائے گا. چوری خود کر رہا ہوگا وہ. تو اس لیے جن چڑیل بھوت پہ جس نے معاملہ ڈال دیا اس کا پروگرام وڑ گیا. وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا, نہ وہ کبھی چور کو پکڑ سکتا ہے. تو خفیہ کیمرے لگا دو ایسی جگہوں پہ, الماری کے اندر کیمرے لگا دو, کہیں کبھی نہ کبھی تو پکڑا جائے گا نا. خیر یہ کہاں چلے گئے ہم. تو پھر بھی اگر چور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اس کا مطلب چور بہت ہوشیار ہے, وہ ایسے طریقے سے کر رہا ہے کہ کوئی ثبوت نہ چھوڑے. تو ہوشیاری تو ہے نا, چوری بھی ایک فن ہے. ابھی تو ایک چور پکڑا گیا نا, کورٹ میں لایا گیا, جج نے کہا تو نے بڑی ہوشیاری سے چوری کی ہے, کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی. چور نے کہا شکریہ جج صاحب, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی تعریف کی ہے. سمجھ رہے نا, وہ تو ڈانٹ رہا تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ چوروں کے ہاں یہ تعریف ہوتی ہے کہ ہم ایسے چوری کرتے ہیں کسی کو کانوں کان
خبر نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ, یہ بات ہے 1997-98 کی بات ہوگی, اس وقت 500 روپے کی بھی بڑی ویلیو تھی. میں اپنے کسی ریلیٹیو سے ملنے کے لیے گیا, مدرسے کی چھٹی تھی, انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کے 500 روپے ہدیہ دے دیے نا, اپنے ہی قریبی رشتے دار تھے. میری خالہ تھیں کیا اس میں, وہ تو خالہ نے مجھے 500 روپے گفٹ دے دیے. خالہ سے ملنے گیا تھا, ہم بڑے زبردست طریقے سے نا رکھ کے میں جیب میں. اس وقت ہمارے لیے 500 روپے بڑی بات تھی, طالب علم کے لیے تو 500 روپے ایسے ہے جیسے کروڑوں خربوں روپے کا مالک بن گیا وہ. ہم 500 روپے جیب میں رکھ کے نا, میں بیٹھا ناظم آباد 2 نمبر سے, میں نے جانا ہے پیٹرول پمپ نہیں ہے ناظم آباد, 15 منٹ کی ڈرائیو وہ ہے ٹریولنگ ہے آپ کی, 15 منٹ کی. 15 منٹ میں مجھے تھا اچھا بس بھی خالی, 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے بس میں, ایک کہیں پچھلی سیٹ پہ ہوگا, ایک دائیں بائیں ہوگا. 500 روپے ہم نے جیب میں رکھے. اب میں یہ بار بار نا جیب کو یوں کر رہا ہوں کہ کہیں چوری نہ ہو جائے نا, ہمارے لیے تو بڑی چیز تھی بھائی وہ. اچھا ان دنوں میں بھی ہم بڑے خوش تھے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کے پاس جو ہے نا جاپان آسٹریلیا گھوم رہا ہے, پیسہ ویسا ہے اس لیے خوش ہے. تم پاگل ہو, تمہارا دماغ ہو گیا ہے خراب. جس کی اوپر کی کھوپڑی سڑ جائے نا تو اس کا دنیا میں اس کے دماغ کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ایسی عیاشی ہے تبھی تو یہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لطیفے سنا رہے ہیں, خوش ہیں. بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, جب ہماری جیب میں 500 روپے تھے نا ایسے بچا بچا کے, اس کو بھی اللہ کا اس سے زیادہ ہی خوش ہوں گے. خوشی کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ تو پیسہ آنے سے تو لوگوں کے دماغ وڑ گئے ہیں, کیڑے پیدا ہو گئے ہیں دماغوں میں لوگوں کے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جاپان میں کیا رکھا ہے لوگ کہتے پتہ نہیں جاپان کیا کوئی مریخ پہ چلے گئے. تو ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کرو, یہ بہت کوئی کامیابی یا خوشی کے اسباب نہیں ہے. یہ بچوں کے وہ ہیں جن کو ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. پھر آپ کہہ سکتے پھر گئے کیوں جاپان, جانے پر پابندی تھوڑی ہے, میں تو جاؤں گا, ہو سکتا ہے میں کہیں اور بھی چلا جاؤں, لیکن یہ چیزیں کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے. اور یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ خوش ہو. خوش ہونے کے جو اسباب ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. دنیا کو مسافر خانہ جس دن سمجھ لیا تو آپ ٹماٹر کی ریڑھی لگاؤ گے اس پہ بھی خوش ہوگے, ٹماٹر کی ریڑھی پہ بھی خوش ہوگے. خوشی کے جو اوریجنل اسباب ہیں وہ دولت نہیں ہے. خوشی کے اوریجنل اسباب یہ ہیں کہ دولت سے محبت کرنا چھوڑ دو اور دولت کو کامیابی سمجھنا چھوڑ دو. کماؤ ضرور دولت, دل نہ لگاؤ. آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی واہ, دل بھی نہ لگائیں کمائیں بھی. بھائی کشتی کے اوپر جب بیٹھتے ہیں ہم سفر کرتے ہیں تو کشتی ضرورت ہے ہماری. جب تک آپ کشتی کے اوپر رہو گے فائدہ پہنچائے گی. جس دن کشتی آپ کے اوپر آ گئی, آپ کے اوپر حاوی ہو گئی تو آپ ڈوب جاؤ گے سمندر میں. پانی جب تک کشتی کے باہر رہے گا تو کشتی کو دھکا دے گا. وہ پانی استعمال ہو رہا ہے پانی, لیکن پانی جس دن کشتی کے اندر آ گیا نا تو کشتی کا پروگرام بڑھ جائے گا. تو اسی طرح دنیا آپ کی زندگی کو دھکا لگاتی ہے. دولت, اسباب, وسائل, زندگی چلتی ہے, لیکن یہ دولت آپ کی زندگی کی کشتی چلتی ہے اس سے. جس دن یہ دولت آپ کے دل میں گھس گئی تو یہ ڈبو دے گی آپ کو. تو باہر باہر ہی رکھو اس کو, زیادہ لفٹ بولو نہ کراؤ. جب بھی کوئی بنگلہ دیکھو, گاڑی دیکھو تو فوراً سوچو بھائی ایک دن ختم ہو جائے گا. ایک دن کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان نے بہت بڑا 1000 گز کا بنگلہ لیا, انہوں نے مجھے دکھا رہے تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. 2-3 پلاٹ چھوڑ کے قبرستان تھا نا, میں نے کہا آنا ادھر ہی ہے. آخر میں ان کا سارا شو بازی کا پروگرام ہم نے وہ بھی کہتے ہوں گے یار کیا ہو گیا. پہلے مجھے بنگلہ دکھا رہے ہیں نا 1000 گز کا, بڑا بہت اچھا, دیندار بھی ہے ماشاءاللہ. دیندار آدمی کے پاس دولت دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اطمینان ہوتا ہے. ایک تو اس دولت سے اس کی اوپر کی کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوگی, یہ غریبوں کو تانے نہیں دے گا. دوسری بات یہ کہ اس دولت کو ظاہر دین کے کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرے گا, شراب کباب سے, لڑکیوں سے. آج کل دولت آتے ہی لڑکی آ جاتی ہے آپ کے پاس گرل فرینڈ بن کے. جیسے ہی دولت آئے گی نا 2-4 لڑکیاں آپ کے ساتھ ولاگ میں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ دولت کی بھوکی ہیں, سمجھتے ہو. لوگ کہتے ہیں نا پیسے سے ریلیشن بنتا ہے. پیسے سے ریلیشن جب بنتا ہے جب وہ پیسہ اللہ کے لیے خرچ کیا جائے. لڑکیوں کا جو ریلیشن پیسے سے بن رہا ہے نا, یہ وہ والا ریلیشن ہے جو جاپان میں بنا ہوا ہے آج کل, اور آسٹریلیا میں بنا ہوا ہے, گوروں کا ریلیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک پیسہ ہے ٹھیک ہے, جیسے ہی پیسہ ختم ہوا نکلو پتلی گلی سے. تو یہ والا ریلیشن ناپاک ریلیشن بنتا ہے دولت سے, جس میں بندے کو بھی پتا ہوتا ہے جب تک یہ ہے پیسہ ہے تو
ہے میرے ساتھ. میاں بیوی کا جو ریلیشن، جو پاکیزہ ریلیشن ہے، جو خاندانی میاں بیویوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان کا ریلیشن میں پیسہ ہو تو بھی ہے، پیسہ نہیں ہو تو کیا ہے بھائی، شریک حیات ہے، ساتھ جینا مرنا ہے. یہ دین کے ساتھ آتی ہیں یہ چیزیں.